کبھی کبھی اپنے بچوں سے کہہ دیا کرو، ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے عبد القادر، ایک وصیت، ایک تاکید، ایک تجھے میں گفٹ کے طور پر نصیحت کرتی ہوں، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اپنے بچوں سے کہیں گے انشاءاللہ بولے ہمیشہ سچ بولنا میرے بیٹے عبد القادر، ہمیشہ سچ بولنا۔ کیسے غوث پاک سرکار آگے بڑھے، میری ماں بہنیں اگر کہیں اس گفتگو کو سنتی ہے تو سماعت کریں۔ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے کہا عبد القادر ٹھہر، میں رک گیا، میں نے کہا جی مما کیا بات ہے؟ بولی بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات، اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہے تو بیٹا کیسا کر پڑے، ماں کیسی کر دے گی؟ ماں نے کہا میری عمر 78 سال کی ہو گئی، تو 18 سال کی باب و بہار کا مالک ہے، اے عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، جا میرے بیٹے اس کے بعد میری اور تیری بجسم ملاقات آخرت کے میدان میں ہوگی، میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا، ایک بات یاد کر لے، تیرے والد کا ایک تحفہ ہے، ایک دعا کی صورت میں چاہتی ہوں کہ اس دعا کو تو ہمیشہ یاد کر لے۔ ایسی کوئی محفل نہ رہی جب میں نے محفل میں غوث پاک کی باتیں کی اور اس دعا کا تذکرہ نہ کیا۔ یہ دعا مجھے ہندوستان کے باہر کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بغداد شریف میں مجھے بتائی تھی، 25,000 لوگوں نے جن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، یہ وہ دعا عظیم الشان ہے۔ اگلے سال ہمارے دوست ہیں شاہد بھائی تو ممبئی کے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے قریب میں شاید، اور میرے دوست ہیں فرق آباد، وہ اترولہ کے رہنے والے ہیں، بولے آصف بھائی یہ دعا مجھے آپ نے بسوں میں اتنی یاد کرائی بغداد میں، جب میں اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو 2.5-3 مہینے کے بعد میں نے حضور غوث پاک کی زیارت کر لی۔ اسے آپ بھی یاد کر لیں، بہت لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کے بارے میں سیدنا شیخ نے فرمایا تجھے میری ماں نے 18 سال کی عمر میں یہ دعا بتائی تھی، جب میں 90 سال کا ہو گیا ساری دعائیں سارے وظیفے میں نے پڑھنا بند کر دیے، لیکن یہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا۔ پھر فرماتے ہیں میری مشکلیں جب بھی میرے سامنے آئی ہیں اسی وظیفے کی برکت سے وہ دور ہوئی ہے، ولایت میں جو میرا پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے پڑھ لوں ایک پتلے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے علماء بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز کمزور ہے آپ لوگوں کی، اونچی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد۔ اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ۔ یہ حضور غوث پاک کا سب سے فیورٹ اور سب سے پیٹنٹ وظیفہ مبارکہ تھا، اسے وظیفہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، انشاءاللہ بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوما، میری ماں رو رہی تھی، میں مڑ مڑ کے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ شاعر نے کہا تھا کہ رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں دروازے پہ رو رہی تھی، میں اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر کے آگے چلا، میں جیلان سے نکلا، لمبی مسافت طے کی تو ہمدان نام کا ایک بیلٹ پڑا، یہاں کی زمین میں کیچڑ بہت کیچڑ، وہیں پر قریب میں 60 ڈاکوؤں کو گھات لگائے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ان ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا احمد بدوی۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے، میں نے سچ بولا تو ڈاکو نے بھی توبہ کر لیا، اور ڈاکو کے سردار نے توبہ کیا تو سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سفر کرتے ہوئے بغداد شریف میں انٹری کی، شہر بغداد میں آیا تو باب العزج محلے میں گیا، جب باب العزج محلے میں گیا تو شیخ ابو سعید مخزومی کے پاکیزہ روضے حجرہ کے قریب گیا۔ اگر میں اس رات کی بات کروں گا جس رات غوث پاک آئے تھے تو موسم کے بارے میں بتانا پڑے گا، رات کا وقت کیا تھا، عشاء اور تہجد کے وقت